ان کا سوال ہے کہ جس طرح سے ہم بت پرستی کرتے ہیں آپ بھی مکہ شریف میں اینٹوں کی دیوار کی بت پرستی ہی تو کرتے ہیں۔ بہن نے بہت عام سوال پوچھا ہے کہ آپ جب بولتے ہیں اسلام میں بت پرستی حرام ہے تو آپ مکہ میں جب جاتے ہیں مکہ میں بھی آپ سنگ اسود کالے پتھر کو یا اینٹ کو پوجا کرتے تو کیا فرق ہے؟ سوال اچھا ہے، عام ہے۔ اس کا جواب ہے کہ اسلام میں کوئی بھی کعبہ کی عبادت نہیں کرتا، نہ سنگ اسود کی کرتا ہے۔ کعبہ ہمارے لیے قبلہ ہے، ایک دشا ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہم مانتے ہیں ان کانگریگیشن جماعت میں، اگر یہاں نماز پڑھنے کا ہے تو کوئی کہے گا دکشن کی طرف دیکھو، کوئی کہے گا شمال کی طرف، کوئی کہے گا پورب، کوئی کہے گا پشچم، کس طرف دیکھے؟ تو اسلام میں جماعت کے لیے ہم دیکھتے ہیں کعبہ کی طرف۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 144 میں کہ جہاں بھی نماز پڑھو قبلہ کی طرف، قبلہ ہے کعبہ۔ اور آپ اگر نارتھ میں رہ رہے تو آپ ساؤتھ کی طرف دیکھ کے نماز پڑھیے، ساؤتھ میں رہ رہے تو نارتھ کی طرف، ایسٹ میں تو ویسٹ میں، ویسٹ کی طرف رہتے تو ایسٹ میں۔ کعبہ کی طرف دشا ہے صرف۔ اور سب سے پہلے مسلمانوں نے ورلڈ میپ بنائے تھے الادروسی ان 1154۔ اس وقت جب مسلمانوں نے ورلڈ میپ بنائی تو ساؤتھ پول اوپر تھا، نارتھ پول نیچے، کعبہ بیچ میں تھا۔ اس کے بعد ویسٹرن کارٹوگرافرز آئے، مغربی کارٹوگرافرز آئے، میپ کو الٹا کیا، نارتھ پول ٹاپ، ساؤتھ پول ڈاؤن۔ اس کے بعد بھی الحمدللہ کعبہ بیچ میں ہے۔ ہم جب مکہ جاتے ہیں عمرہ یا حج کے دوران طواف کرتے ہیں، سرکم ایمبولیشن آن دا کعبہ، کعبہ کے گول گھومتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے، ہمارے رسول کا حکم ہے۔ اور ایک وجہ میرے دماغ میں آتی ہے کہ ہر دائرے کا، ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے، اس کے معنی اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے۔ اور دوسرے خلیفہ کا کہنا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 کتاب الحج، باب نمبر 56 حدیث نمبر 675 675۔ اس حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کالے پتھر کو چوم رہا ہوں کیونکہ میں نے میرے رسول کو چومتے دیکھا، ورنہ یہ کالا پتھر نہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی فائدہ۔ یہ کہنا کہ کالا پتھر نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ، یہ ثبوت ہے کہ ہم بت پرستی کرتے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے۔ کوئی بھی بت پرستی کرنے والا جس بت کی وہ پوجا کرتا ہے اس بت پہ چڑھے گا؟ بالکل نہیں۔ تو یہ ثبوت ہے کہ کبھی بھی مسلمان کعبہ کو پوچھتے نہیں۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن۔ آخری راؤنڈ مائک نمبر 1 سے غیر مسلم۔ Assalamu alaikum. My name is Romin Das from Kolkata. I'm an export executive. My question to Dr. Mr. Zakir Naik, the follower of Ahl Hadith says, in Islam there are only 2 festivals, that is Eid al-Fitr, Eid, and Eid al-Adha, Bakrid, and there are no other festival in Islam. Is it correct? Please explain. And my second question is, in Islam, giving and taking interest or any kind of involvement with interest is sin. I mean, in Arabic it is called haram. Now, is it possible for any Muslim to survive without involvement in interest in the present world? بھائی صاحب کا 2 سوال ہے۔ پہلے سوال کیا کہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ اسلام میں صرف 2 ہی فیسٹیول ہے، 2 ہی تہوار ہے، عید الفطر رمضان عید اور عید الاضحیٰ بقرعید۔ کیا صحیح ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صرف 2 ہی تہوار ہے، 2 عیدیں نہیں بول سکتے۔ ایک ہے عید الفطر جو رمضان مہینے کے بعد آتی ہے، نیا چاند دکھنے کے بعد، اسی طریقے سے عید الاضحیٰ چاند دکھنے کے 10ویں تاریخ کو آتی ہے۔ یہ 2 ہی تہوار ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی تہوار ہے وہ کلچرل ہے، ڈپینڈنگ اپون دا کنٹری اینڈ دا ایریا، بٹ اسلام میں قرآن حدیث کی روشنی میں صرف 2 تہوار ہے۔ آپ کا دوسرا سوال کہ اسلام میں انٹرسٹ، ربا لینا دینا حرام ہے، اور اگر حرام ہے تو آج کی دنیا میں ایک انسان کیسے رہ سکتا ہے، کیسے جی سکتا ہے؟ قرآن میں تقریباً 8 جگہ ذکر آتا ہے ربا کا، اور کئی جگہ کہا گیا حرام ہے،
اور خصوصاً سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 اور 279 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ if you give up not your demands of riba, take notice of a vow from Allah and His Rasul. اگر آپ ربا کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ اور رسول آپ کے ساتھ جنگ کریں گے. یعنی ربا لینا حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ آپ میری تقریر سنیے. انٹرسٹ فری اکانومی پروملگیٹڈ بائی دی قرآن. آپ کہتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں، آج کے معاشرے میں کیا ربا کے بنا انسان جی سکتا ہے؟ میں جی رہا ہوں آپ کے سامنے. میں ربا لیتا بھی نہیں، دیتا بھی نہیں، سخت خلاف ہوں. ارے بھائی آپ بولے انسان کو دنیا میں انٹرسٹ کے بنا لینا پاسبل ہے؟ میں نہیں لے رہا ہوں. اور الحمدللہ کئی مسلمان نہیں لیتے. میں یہ بھی جانتا ہوں کئی مسلمان لیتے وہ حرام کرتے. ربا لینا اور دینا، taking interest and giving interest is haram. It is one of the biggest sin in Islam. Interest is prohibited, riba is haram. For more details, refer to my video cassette, Interest Free Economy Promulgated by the Glorious Quran. Hope that answers the question. اگلا سوال مائک نمبر 3 سے غیر مسلم خاتون سوال کریں. السلام علیکم. آئی ایم سشمیتا سین گپتا، ہوم میکر. اسلام میں عورت لوگ تو نماز ادا کر سکتی ہے، مسجد میں کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ اگر کرتی ہے تو کولکاتہ میں کیوں نہیں ہے؟ اور عبادت میں کچھ فرق ہے کیا مرد کا اور عورت کا؟ وہ عیدگاہ میں کیوں نہیں جا سکتے؟ بہن کا سوال ہے کہ اسلام میں عورتیں مسجد میں جا کے نماز کیوں نہیں پڑھتی، اور نماز پڑھنے کا طریقہ الگ کیوں ہے، اور عیدگاہ میں کیوں نہیں جاتی؟ قرآن مجید میں بہن کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ عورت مسجد میں نہیں جا سکتی. وہ ہمارے انڈیا پاکستان میں ہے. اس لیے اسلام کو دیکھنے کے لیے انڈیا کو مت دیکھو، پاکستان کو مت دیکھو، کولکاتہ کو مت دیکھو، قرآن کو دیکھو. کئی حدیث ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 آخری حدیث، ڈو ناٹ پریونٹ دا فیمیل سرونٹ فرام گوئنگ ٹو دا ماسک. مطلب مومنہ کو مسجد میں جانے سے مت روکو، اللہ کے رسول فرماتے. آپ پڑھیں گے صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 824، اس میں اللہ کے رسول فرماتے کہ ڈو ناٹ پریونٹ یور وومن ٹو گو ٹو دا ماسک ایون ایٹ نائٹ. اگر رات کو بھی اگر وہ چاہتے کہ مسجد میں جانا چاہتے تو مت روکو. تو مسجد میں عورتیں جا سکتے ہیں. وہ ابھی انڈیا پاکستان میں روکتے، کیوں روکتے وہ ان سے پوچھئے. قرآن و حدیث میں تو لکھا جا سکتے. کلکتہ میں بھی ایک آدھ مسجد ہے کیا نہیں بھائی؟ 2 مسجد ہے بھائی صاحب بولتے، 2 مسجد ہے. ایڈریس لے لینا آپ بعد میں. 2 مسجد ہے جہاں خواتین جا سکتے. انشاءاللہ کل 4 ہوئیں گی، پرسوں 10 ہوئیں گی. انشاءاللہ سب مسجد میں اختیار ہوئیں گا. ایکول بٹ سیپریٹ فیسلٹی. اور اللہ کے رسول فرماتے اس طریقے سے پڑھیے جس طریقے سے آپ مجھے دیکھتے ہیں. طریقہ یکساں ہے، عورت اور مرد کا پڑھنے کا طریقہ یکساں ہے. آپ کو دوسرا سوال، عیدگاہ میں کیوں نہیں جاتے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب آپ عید نماز کے لیے جاتے ہیں اپنے بیوی کو بھی لے کے جاؤ، بچوں کو بھی لے کے جاؤ. اگر آپ کی بیوی حیض میں ہے پھر بھی لے کے جاؤ. مطلب آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، حیض میں ہے، if she is having period, یہ take her. بھلے وہ نماز نہیں پڑھے تو عیدگاہ میں تو جانے کا اسپیشل انسٹرکشن ہے. اگر حیض میں پھر بھی جا سکتے تو یہ غلط فہمی ہے کہ عورت مسجد میں نہیں جانا چاہیے یا عورت عیدگاہ میں نہیں جا سکتے. عیدگاہ میں حیض کے حالت میں بھی جا سکتے، بھلے وہ نماز نہ پڑھے پھر بھی جا سکتی. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. اگلا سوال مائک نمبر 1 سے. I'm Dr. Vivek Kumar Tiwari. I'm a dentist by profession. Thank you, Dr. Zakir, for such a nice presentation. آپ نے آج یہاں پہ جو اسلام میں خواتین کی پوزیشن کی بات کی، آپ نے کہا کہ مردوں کو اور عورتوں کو اسلام میں برابر کا درجہ دیا گیا ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک شادی شدہ عورت اگر اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہے یا اس کو طلاق دینا چاہتی ہے تو اس کو کتنا حق اسلام نے دیا ہے؟ واٹ آر دا رائٹس provided by Islam to a woman for giving divorce to her husband. بھائی کا سوال ہے کہ اسلام میں خواتین کا کتنا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ڈیورس دے سکے. ڈیورس کے اگر آپ الگ طریقے دیکھیں گے in a nutshell، ایک ہے بائی میوچل کنسنٹ آف ہسبینڈ اینڈ وائف. دونوں اگر چاہتے ہیں کہ الگ ہو جائے تو ہو سکتے. طریقہ میں بتا دیا ہوں، طریقہ تو پہلے بتا دیا ہوں، لیکن کتنے ڈفرینٹ سٹائلز. طریقہ تو ایک ہی ہے لیکن اگر میاں بیوی راضی ہے یا ناراضی ہے اس کے 5 طریقے. پہلا ہے کہ میاں بیوی راضی تو پرابلم ہی نہیں. دوسرا طریقہ شوہر دینا چاہتا ہے
اپنے طرف سے تو اس کو اختیار ہے. تیسرا, اگر نکاح نامہ میں لکھا ہوا ہے کہ عورت بیوی بھی دینا چاہتی تو دے سکتی ہے تو وہ بھی دے سکتی ہے ایک طرفہ, لیکن اس کو اختیار جب ہوئے گا شادی کے وقت. اسلام اجازت دیتا ہے کہ شادی کے وقت آپ کوئی بھی کانٹریکٹ کر سکے تو جائز ہے, جائز کانٹریکٹ. مثال کے طور پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتی جو فرض ہے وہ آپ نہیں کہہ سکتی کہ شوہر نہیں کرنا چاہیے, نماز پڑھنا فرض ہے, وہ نہیں لکھ سکتی میرا شوہر نماز نہیں پڑھنا چاہیے, وہ جائز نہیں. مثال کے طور پہ جو حرام ہے وہ نہیں کہہ سکتی, شراب پینا حرام ہے, وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے شوہر کو شراب پینا چاہیے, یہ الاؤڈ نہیں. لیکن جو آپشنل ہے, جو مباح ہے, مثال کے طور پہ طلاق دینے کا حق مرد کا ہے, تو یہ حق اگر مرد بولتا ہے کہ میں میرے بیوی کو دیتا ہوں, اسے کہتے ہیں طلاق تحفیظ یا اسما, یہ اجازت ہے. اگر شادی کے نکاح نامہ میں عورت کہتی ہے کہ مجھے بھی حق ہونا چاہیے طلاق دینے کا تو یہ بھی جائز ہے. تیسرا طریقہ. چوتھا طریقہ, اگر نکاح نامہ میں عورت نے نہیں لکھا اور اگر وہ شوہر سے الگ ہونا چاہتی تو وہ شوہر سے کہہ سکتی پلیز آئی وانٹ ٹو سیپریٹ, میں الگ ہونا چاہتی ہوں, اور شوہر بولے گا ٹھیک ہے آپ مجھے نہیں چاہتی میں آپ کو آزاد کرتا ہوں, اسے کہتے ہیں خلا. اور آخری طریقہ, اگر بیوی نے نہیں لکھا نکاح نامہ میں کہ وہ طلاق دے سکتی یا شوہر کو کہنے کے بعد وہ طلاق نہیں دیتا ہے, ایک آخری طریقہ ہے جسے کہتے ہیں نکاح فسخ. اگر شوہر اس پہ ظلم کر رہا ہے, اس کو حق نہیں دے رہا ہے, وہ قاضی کے پاس جا کے نکاح فسخ کر سکتی ہے, اسے کہتے ہیں نلیفیکیشن آف میرج, نکاح فسخ. یہ پانچواں طریقہ ہے. تو خواتین کے بھی حقوق ہے کس طریقے سے وہ شوہر سے الگ ہو سکتے. ہوپ دان سر کوشچن. السلام علیکم, میں رخشی الیاس. میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, اسپیشلی بیکاز یو آر اے ڈاکٹر بائی پروفیشن. ہاؤ ڈو وی مسلمز جسٹیفائی میرج امنگ کزنس, اسپیشلی ان دا لائٹ آف the Surah Al-Ahzab, verse 50, where after mentioning the relations you can marry, it says, this privilege for thee only, not for the rest of believers. بہن نے سوال پوچھا ہے کہ اسلام میں نزدیک کے رشتہ دار فرسٹ کزن کو شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے, اور میں ڈاکٹر ہوں تو میں سوال کا جواب اچھی طریقے سے دے سکوں گا. جو بہن کا سوال ہے کہ اسلام میں فرسٹ کزن چچا زاد بھائی یا بہن سے شادی کرنے کی اجازت ہے, یہ کیوں ہے؟ قرآن میں جس سے ممانعت ہے جو آپ کے لیے شادی میں حرام ہے اس کا ذکر کہا گیا سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 22, 23 اور 24 میں. میں نے پہلے بھی کہا ہوں کہ اسلام میں کہا گیا کہ آپ اپنی ماں سے نہیں شادی کر سکتے, آپ کی بہن سے نہیں, آپ کی بیٹی سے نہیں, آپ کے بھائی کے بیٹی سے نہیں, آپ کے بہن کی بیٹی سے نہیں, آپ کے والدہ کے بہن سے نہیں, آپ کے والد کے بہن سے نہیں, وغیرہ وغیرہ. اس کے اندر چچا زاد بھائی اور بہن کا ذکر نہیں ہے, تو کیوں الاؤڈ ہے؟ اسے کہتے کانسینگیونس میرجز, انگریزی میں کہتے کانسینگیونس میرجز. آج کی سائنس جو کہتی ہے کانسینگیونس میرج سے دے کین بی جینیٹک پرابلمس, لیکن غور کیا جائے گا تو آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اپنے سگے بھائی یا بہن سے شادی کرتے ہیں تو بہت امکانات ہے کہ دیر میں بھی جینیٹک پرابلم, آپ کو کئی بیماریاں ہوں گی. آپ کا سگا بھائی سگا بہن نہیں تو بھی ہو سکتے, لیکن چانسز بہت کم ہیں. اسلام میں چچا زاد بھائی اور چچا زاد بہن یا فرسٹ کزن سے شادی کرنے کی اجازت ہے. تو سائنس یہ نہیں کہتی کہ فرسٹ کزن سے کریں گے تو پرابلم ہوں گے, لیکن اگر لگاتار کنٹینیوسلی جنریشن آفٹر جنریشن پیڑھی کے بعد پیڑھی کرتے رہیں گے تو چانسز ہے کہ پرابلم ہو سکتا ہے. ڈاکٹر احمد سقر اپنے تقریر میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جنریشن آفٹر جنریشن لگاتار پیڑھی کے بعد پیڑھی اپنے فرسٹ کزن چچا زاد بہن یا بھائی میں شادی مت کرو, اس سے بیماری کے امکانات ہے, لیکن ایک بار کرنے سے نہیں ہے. ڈائریکٹ سگا بہن اور بھائی سے کریں گے تو بیماری ہوئیں گی, عام طور پہ نہیں ہوئیں گی. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. اگلا سوال مائک نمبر 3 سے, آخری سوال. ابھی جو میں نے سوال کیا تھا میں اسی کی اصلاح چاہ رہی تھی. میں آپ کا نام جاننا چاہتا ہوں. رخشی الیاس. جی آپ مسلمان ہیں؟ جی آپ پوچھیے. جی سورہ الاحزاب میں ورس نمبر 50 میں جہاں پر مینشن کیا گیا ہے کہ پروفٹ وی ہیو گیون یو دی اپارچونیٹی ٹو میری سرٹن ریلیشنز, اسی کے آخر میں لکھتے ہیں کہ a privilege for you only, not for the rest of believers. Can you please explain that? Why not for the rest of the believers and why only for the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم؟ بہن کا سوال ہے جو سورہ احزاب کی سورہ نمبر 33 کے آیت 50
51-52 में लिखा हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए प्रिविलेज क्यों है, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल थे. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इफ यू सी इन सूरह आज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 52 में लिखा हुआ है, यू कैन नॉट मैरी एनी अदर वुमेन एक्सेप्ट what you already have, neither can you exchange even if the beauty allows you. तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा एक अलग था. जब ये आयत नाजिल हुई कि आप 4 से ज्यादा बीवी नहीं रख सकते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए स्पेशल इजाजत थी. क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के रसूल थे. और दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल की बीवियों से कोई भी शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो उम्मुहातुल मोमिन थी. तो द रूल्स अल्लाह मैसेंजर और उनके बीवियों के लिए कुछ रूल्स डिफरेंट है, बिकॉज दे वर ऑन अ डिफरेंट लेवल. तो अल्लाह के रसूल को कहा गया था कि अगर उनसे 4 से ज्यादा बीवी थी वो रख सकते थे, क्योंकि उनके बीवी को उम्मुहातुल मोमिन कहा गया था, मदर्स ऑफ द बिलीवर्स. इसीलिए उनके लिए रूल्स डिफरेंट था. वो आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो और डिटेल्स आपको मिलेंगे. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. विल द नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह. Dr. Zakir Naik, firstly I am greeting you as a namaste and I am feeling very honored to talk with you, see you. My name is Ashok Kumar Vyas. I belongs from Hindu Brahmin and living in Bada Bazar. My question is, in previous day I read in newspaper, then one person in sleeping mood giving divorce to his wife is right or wrong? And what is the validity of this type of divorce? When he was sleeping, he tell talaq, talaq, talaq and giving divorce to his wife. भाई साहब सवाल पूछे कि अभी उन्हें पेपर में पढ़ा कि एक आदमी ने नींद के अंदर अपने बीवी को तलाक 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 कहा. अगर कोई नींद के अंदर तलाक 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 कहता है तो क्या तलाक हो जाती है? तलाक होने के काफ़ी शराइत है, बहुत से है, वक्त नहीं है. लेकिन अगर कोई बिना होश में नहीं है, चाहे वो शराब की हालत में है चाहे वो नींद में है, अगर तलाक कहता है तो तलाक नहीं होती, चाहे नींद में हो या शराब की हालत में. शराब की हालत में भी आदमी का होश नहीं रहता है, या नींद के अंदर है, नींद में तो उठा तलाक तलाक बोला तो तलाक होती ही नहीं. उसे होश में होना चाहिए. और तलाक के काफ़ी शराइत है. तलाक के पहले कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मियाँ बीवी के अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपस में बैठ के बात करो. अगर बीवी ने ज़्यादा नमक डाले और तलाक 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 बोलना, ये तो है नहीं. बीवी को बोलो नमक कम चाहिए मुझे खाने में. तो कुरान और हदीस में आता है कि पहले मियाँ बीवी बैठ के बात करना चाहिए. और बात अगर नहीं सुलझती है तो कुरान मजीद में सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला कहते कि अपॉइंट आर्बिटर फ्रॉम बोथ द साइड्स. मतलब एक आदमी को, बड़े आदमी को लेके आओ बीवी की तरफ से, एक बड़े आदमी को लेके आओ शोहर की तरफ से, बैठ के समझौता करो और मामला हल करो. फिर अगर नहीं होता है तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम. और फिर तरीका और डिटेल अगर आप चाहते तो मैं बोल सकता हूँ. और वो गुस्से में नहीं देना चाहिए, नशे की हालत में देना चाहिए, होश में देना चाहिए. काफ़ी शराइत है. वो बीवी हैस में नहीं होना चाहिए, शी शुड नॉट हैविंग मेंस्ट्रुअल पीरियड, बहुत से शराइत है. ये शराइत होने के बाद फिर तलाक होती है. उसका इद्दा पीरियड है 3 महीने का और काफ़ी प्रोसीजर है. लेकिन आपका मेन सवाल था अगर नींद की हालत में कोई तलाक देता है तो तलाक नहीं होती है. Thank you, sir. होप द आंसर्स द क्वेश्चन. हाँ भाई साहब, दूसरा सवाल. मेरा नाम है पी दालिया राव फ्रॉम एपी आंध्र प्रदेश. अच्छा, मेरा सवाल है, एक लड़की का शादी एक लड़का से हुआ. उन लोग 5 भाई आए, लेकिन बड़ा भाई से शादी हुआ. अच्छा, वो मर गया. सेकंड वाला को शादी किया, वो भी मर गया. तीसरा को शादी किया, वो भी मर गया. लास्टली सबको शादी किया, लड़की भी मर गया. वो लोग मरने के बाद में किसकी बीवी है? भाई साहब, जो आपने सवाल किया है, आप बाइबल अगर पढ़ेंगे, बाइबल से लिया. बाइबल के अंदर इसका जिक्र आता है. ईसा अलैहिस्सलाम से एक शख्स पूछता है, या बाइबल से उठा है बराबर? यस. बाइबल में इसका जिक्र है कि अगर एक औरत एक आदमी से शादी करती है, वो मर जाता है, फिर दूसरे आदमी से करती है, वो भी मर जाता है, फिर तीसरे से करती है, वो भी मर जाता है, फिर चौथे से, 5वें से, 7वें से, जन्नत में या आखिरत में वो किसकी बीवी होंगी? ये सवाल है, बराबर ना? हाँ. इसका जवाब ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल में कहते दे शैल नॉट डाई एनी मोर, वो फिर से और नहीं मरेंगे. और इस्लाम में भी जब आखिरत में जाएंगे, जिस तरीके से अभी रिलेशनशिप है वैसी नहीं है, बराबर? आप मुझसे पूछेंगे, एक आदमी 90 साल की उम्र में मरता है, एक बच्चा 2 साल की उम्र में मरता है,
आखिरत में क्या उम्र पे, हमने सोचे 90 साल का आदमी अगर वापस आखिरत में आएगा इतना बूढ़ा, तो अल्लाह ताला जब उठाएंगे इट विल बी समथिंग डिफरेंट. वो जरूरी नहीं कि आप 90 साल पे मरे तो 90 साल पे उठाएंगे. जन्नत में आप अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त रहेंगे. आप समझ रहे? तो उसी तरीके से खाना पीना जिस तरीके से हम आज खा रहे पी रहे हैं, वी रिक्वायर सेक्सुअल रिलेशनशिप. आखिरत में इट विल बी डिफरेंट, अलहदा रहेगा. तो वहां ऐसा सब मामला नहीं रहेगा कि किसकी बीवी रहेंगी. पहले सब लोग जन्नत में जाएंगे क्या पता, आप समझे कि नहीं? सब लोग जन्नत में जाएंगे क्या पता, सब लोग भी नेक रहेंगे. दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन. जरूरी नहीं कि वो औरत हर एक की बीवी रहेंगी, लेकिन अगर सब लोग नेक है तो कुरान मजीद में कहा गया है हर एक को हूर मिलेंगी. हूर मतलब अ ब्यूटीफुल गर्ल. सो ऑल विल बी सेटिस्फाइड. सब लोग खुश रहेंगे, अल्लाह ताला सब लोग को खुश करेगा. यही आंसर है, यही हाँ, लेकिन जरूरी नहीं कि वो औरत हर एक की बीवी बने आखिरत में. आंसर यही है. खुश है ना आप? No, that was the answer. करेक्ट. हाँ भाई साहब. नाम पिंटू रजक था, पेशा स्टूडेंट है. अभी नाम है ताहिर अब्दुल्ला. सवाल ये है कि एक तरफ इस्लाम में ये कहा जाता है कि अपने वालदाओं को मतलब उनकी खिदमत करना जरूरी है, तो अगर मेरे ईमान लाने पे उन लोगों को तकलीफ है और मेरे ईमान पे मेरे नमाज पे पढ़ने पे उन लोगों को तकलीफ है, तो इस हाल में क्या किया जाए? ईमान पे मतलब कमजोरी आती जाती है. भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है. वो कह रहे थे कि वो पहले हिंदू थे, अभी इस्लाम कबूल किए. अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ, माशाल्लाह. वो कह रहे हैं कि अभी इस्लाम कबूल करने के बाद अगर उसकी माँ या उसके वालिदैन दोनों एतराज करते हैं नमाज के ऊपर, तो भी क्या मुझे उसकी इज्जत करना चाहिए? क्या मुझे उनकी खिदमत करना चाहिए? जो भी मैंने तकरीर में कहा वो अपने जगह पे बिल्कुल सही है. आपको अपने वालिदैन की खिदमत करना चाहिए, उफ तक नहीं कहना चाहिए. लेकिन कुरान मजीद में जो मैं आयत कोट किया, सूरह लुकमान की सूरा नंबर 31 आयत नंबर 14 में, कि हमने इंसानों से कहा है कि अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करे, और तुम्हारी माँ ने तकलीफ से तकलीफ के बाद तुम्हें जना और 2 साल तक दूध पिलाए. उसके फौरन बाद लिखा है, लेकिन अगर आपके वालिदैन आपके साथ जिहाद करते हैं, जुद्दोजहद करते हैं, आपको किसी और की इबादत करने के लिए अल्लाह के अलावा, यानी आपको शिर्क करने पे मजबूर करते, तो उनकी बात मत मानो, लेकिन फिर भी उनके साथ हुस्न सलूक करो. तो कुरान में ये लिखा है कि आपके वालिदैन की इज्जत करो, हुस्न सलूक करो. लेकिन अगर वो अल्लाह के खिलाफ जाते हैं या अल्लाह के रसूल के खिलाफ जाते, उस वक्त आपको उनकी बात नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी हुस्न सलूक करना चाहिए. तो वो अगर बोलते नमाज मत पढ़ो, आपको नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए. आपका फर्ज है कि आप आपके वालिदैन के, भले वो मुशरिक है, भले वो गैर मुस्लिम है, फिर भी आपको उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए. ये फर्ज है आपका. अगर आप प्यार से पेश नहीं आएंगे तो आप अल्लाह के खिलाफ जाएंगे, अल्लाह के रसूल के खिलाफ. लेकिन अगर वो आपसे कुछ चीज कह रहे हैं जो शरीयत के खिलाफ है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, तो उस वक्त आप उनकी बात मत मानिए, लेकिन फिर भी उनके साथ प्यार से पेश आइए और उनको दावत दो. उनको लगना चाहिए कि मेरा बेटा अभी इस्लाम कबूल करने के बाद इतना दयालु है, ज्यादा प्यार कर रहा है मुझे, भले मैं उनसे टोक रही है फिर भी प्यार करता है, मेरी खिदमत करता है, मेरी देखभाल करता है. इतना मुतासिर होना चाहिए, क्या वो भी इस्लाम कबूल करना चाहिए. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. I'm Miss D. McDonald. I'm a student and I have 2 questions to ask of you, please. The first one is, in one of the first few chapters of the Quran, it is written that if a woman disobeys her husband, he is given full permission to beat her and keep her locked up in solitary confinement, thus withholding her from any intimacy until she toes the line, following whatever he says. If this is the punishment for women, where is the equivalent punishment for the men when they have wronged their women? And my second question is, if you could... I'll one question. I'll answer that, then we'll come to the next question, inshallah. I have to give you 2 opportunities because the earlier question was missed. बहन ने सवाल किया है कि इस्लाम में, कुरान में लिखा हुआ है कि मर्द को इजाजत है कि वो अपनी पत्नी को बेहद मार सकता है, तो क्या ये सही है? लेकिन अगर शोहर ऐसा करे तो क्या बीवी को परमिशन है उसे मारने की? ये उसका सवाल था.
جو بہن سوال کر رہی ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دی نے انہیں میں دینا چاہتا ہوں. سورہ نساء کا سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں جہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر بیوی شوہر کی بات نہیں مانتی, کچھ حرام کرتی یا نافرمانی کرتی ہے, تو پہلے شوہر بیوی کو پیار سے سمجھانا چاہیے. نہیں سمجھتی ہے تو اس کو ڈانٹی دے سکتا ہے. اس کے بعد بستر پہ نہیں ساتھ میں رہنا چاہیے, یعنی اٹس اے گریٹر پنشمنٹ. پہلے پیار سے سمجھاؤ, پھر ڈانٹی دے کے بولو, پھر بستر پہ مت سو ساتھ میں. اس کے بعد عربی لفظ ضربہ, آپ اس کو لائٹلی مار سکتے ہیں, اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ لائٹ مارنا کی مثال ہے کہ مسواک سے مانگنا. مسواک مطلب ناٹ ٹوتھ برش, ٹوتھ برش سے آپ پیٹ بھی سکتے, ہوتا نا ہینکرچیف یا رومال سے مارنا. اٹ از اے سمبولک بیٹنگ. اور اللہ کے رسول فرماتے جب آپ بیوی کو مارے تو کبھی چہرے پہ مت مارو, ایسا مت مارو کہ نشان رہ جائے. اس کا مطلب یہ مارنا صرف ایک چیتاونی ہے, کہہ رہا ہے آپ لمٹ کے باہر جا رہی ہے. تو یہ مارنا is more of a symbolic beating, it is not a physical pain. وہ شوہر جب بیوی کو مارتا ہے اس کو درد پہنچانے کے لیے نہیں مار رہا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ چہرے پہ مت مارو, نشان نہیں آنا چاہیے. اس کا مطلب آستے سے مارو. کیوں؟ مطلب یہ آپ اپنی حد پار کر چکی ہے, یہ الٹیمیٹ وارننگ ہے. لیکن اسی طریقے سے اگر شوہر بیوی کو اپنا حق نہیں دے رہا ہے اس وقت یہ سیم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اگر بیوی شوہر کو ماریں گی تو شوہر تھوڑی بیوی کو چھوڑیں گا, کہ قرآن کی آیت ہے اس کے پہلے ہی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں کہ مرد کے پاس زیادہ طاقت ہے, لیکن اس کو اختیار ہے کہ اگر شوہر اس کو حقوق نہیں دے رہا ہے وہ شوہر سے پیار سے بات کرے. اب کیوں مجھے حقوق نہیں دے رہے؟ اگر نہیں مانتا ہے تو آربیٹر لے کے آؤ, شوہر کے طرف سے ایک بڑے کو بلاؤ, بیوی کی طرف سے بلاؤ, بیٹھ کے بات کرو. پھر بھی نہیں ہوتا ہے, حقوق نہیں دے رہا ہے, تو وہ جا کے قاضی کے پاس نکاح فسخ کر سکتی ہے. نکاح فسخ مطلب اگر شوہر اس کے حقوق نہیں دے رہا ہے, مثال کے طور پہ روز مارتا ہے, روز گالی دیتا ہے, حق نہیں دے رہا ہے, تو وہ قاضی کے پاس جا کے نکاح فسخ کر سکتی ہے, مطلب نلیفیکیشن آف دا میرج. ہوپ دس آنسر دا کوشچن سسٹر. آپ کا کوئی دوسرا سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے, آپ یا دوسری کوئی غیر مسلم خاتون. I would like to know a little more about the Ahmadi sect, because I only know that they believe that your Prophet Muhammad is not the last prophet to come. And so could you please tell me a little bit more about them? بین کا سوال تھا کہ وہ جاننا چاہتی تھی یہ احمدیز کون ہے. وہ جانتی ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں, وہ جاننا چاہتی ہے. احمدی ایک ایسا فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نہیں ہیں. قرآن کی آیت صاف کہتی ہے سورہ احزاب کی سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں, اور وہ اللہ کے رسول ہے, اور وہ خاتم النبیین ہے. اللہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے. اس سے معلوم پڑتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے اور آخری نبی تھے. لیکن نبی اور رسول کے درمیان فرق ہے کہ نبی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہوتے, انگلش میں کہیں گے پروفٹ. رسول وہ نبی ہے جس کے پاس رسالت بھی آ چکی ہے, جس کے پاس رسالت بھی آ چکی. That prophet who has been given a message, he is called as a messenger. لیکن جب اللہ فرماتے ہیں کہ آخری نبی, اس کا مطلب آخری رسول بھی, کیونکہ رسول ہونے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے. لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے, ہر رسول نبی ہے. تو اگر اللہ فرماتے آخری نبی تو اس کا مطلب آخری رسول بھی. لیکن احمدی لوگ, قادیانی لوگ کہتے نہیں نہیں, نبی کا مطلب جس کے پاس رسالت آئی, پیغام آیا, رسول مطلب جس کے پاس پیغام نہیں آیا. تو ایک رسول بھی جس کے پاس پیغام نہیں آیا وہ آنے والے ہیں. اور کہتے مرزا غلام قادیان وہ رسول ہے, جو بالکل غلط ترجمہ ہے. وہ نبی اور رسول کو الٹ پلٹ کرتے, دے give different meanings for both. تو
ان لوگ غلط معنی لے کے کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے. نبی مطلب اونچا درجہ ہے, رسول نیچے آتا ہے, اس لیے رسول آ سکتے ہیں. غلط ترجمہ کرتے اور کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رسول آئیں گے. ان میں سے ایک ہے مرزا غلام احمد قادیان, جو کفر ہے. کفر مطلب جو اسلام کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے, اللہ کے رسول کے خلاف ہے. That's the reason I say they are deviated. وہ صحیح مسلمان نہیں ہیں. جو بھی کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول نہیں ہے, they are doing کفر, وہ مسلم ہو نہیں سکتے. Hope that answers the question. Thank you. السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی یہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی. یقیناً ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت انداز کے ساتھ جوابات دیے اور بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ انہیں مطمئن کیا. دیکھو لوگ طرح طرح کے سوالات اشکالات کرتے ہیں اور ذہن میں طرح طرح کے سوالات جو پیدا ہوتے ہیں, یا تو اس وجہ سے کہ علم کے اندر کمی ہوتی ہے, اور یا تو اس وجہ سے کہ آپ کا مطالعہ ہے اور مطالعے میں آپ نے کچھ ایسی چیزیں اسٹڈی کی ہے جس کی وجہ سے ایسی چیزیں آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ کے علم میں نہیں ہے, جنہیں آپ کی ضرورت ہے. تو اشکالات اس وجہ سے بھی ذہن میں آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ اشکالات انسان کے ذہن میں اس لیے بھی آتے ہیں کہ انسان کا جو ذہن ہے یہ محدود ہے, کچھ حد تک وہ سوچ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. میں کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہوں تو کمرے سے باہر میں نہیں دیکھ سکتا. اسی طرح میں باہر بیٹھا ہوا ہوں تو کمرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے نا. تو ایک حد ہوتی ہے دیکھنے کی, مشاہدے کی. اس طرح سوچ کے بارے میں بھی اس طرح ہے کہ میں ایک محدود سوچ سکتا ہوں, ایک حد ہے سوچ کی. ٹھیک ہے نا. تو دیکھو جیسے کہ لوگ کے ذہن میں مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ ایک دنیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور ایک نظام ہے دنیا کے بعد بھی. انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک نظام ہوگا, ایک دنیا ہوگی, ایک جہاں ہے. ٹھیک ہے نا. اور اللہ رب العزت نے وہ جہاں کو بھی پیدا فرمایا ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہاں پہ جب اس دنیا سے انسان جائے گا تو وہاں پہ اس کا حساب کتاب ہوگا. وہاں پہ یہ جنت ہے, یہ جہنم ہے. ٹھیک ہے نا. اب اگر کوئی بندہ یہ سوچ لے کہ یہ کیسا ہوگا, آیا اس طرح ہے, یہ پاسبل ہے, اب خود اندازہ لگائے کہ آپ ایک جگہ تیار کرتے ہو, ایک فیکٹری بناتے ہو. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بنانے کے لیے بنانے والا چاہیے, اس کے چلانے کے لیے ایک چلانے والا چاہیے. ٹھیک ہے نا. خود بخود ایک نظام, ایک فیکٹری, سب کچھ نہیں چل سکتا. اتنا تو بندہ سوچ سکتا ہے نا. تو جب یہ اتنا چھوٹا سا نظام ہے, یہ خود بخود نہیں چل سکتا, تو بندہ خود سوچے کہ اتنا بڑا جہاں, اتنا نظام, یہ کیسے چلے گا. ٹھیک ہے نا. یہ دن ہونا, یہ رات کا ہونا, سورج کا نکلنا, سورج کا غروب ہونا, بارش کا برسنا, چاند کا طلوع ہونا. ٹھیک ہے نا. اور یہ بادلوں کا نظام, ہواؤں کا نظام, سمندروں کا نظام, ایک سمندر کے پانی دوسرے سمندر کے پانی کے ساتھ ملتا نہیں ہے, تو یہ کیسا یہ نظام چلتا ہے. تو اس کے پیچھے مطلب یہ ہے کہ چلانے والا ہے. اب وہ چلانے والے کی کیفیت کیسے ہے, وہ چلانے والے کیسا ہے, اب ہم نے دیکھا نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے کہ ایک ہے چلانے والا, جس کا نام ہے اللہ, جس کا نام ہے اللہ. ہم نے ان پر ایمان لایا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اکیلا ہے, وہ احد ہے, وہ صمد ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ دینے والا ہے, وہ لینے والا ہے, وہ مالک الملک ہے, اس جہاں کا مالک, اس جہاں کا بھی مالک. ٹھیک ہے نا. تو ایک چلانے والا ہے, وہ اللہ ہے. تو اس وجہ سے ڈاکٹر صاحب کی بہت کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو اشکالات ہیں, سوالات ہیں, ان کو دور کیا جائے. ٹھیک ہے نا. اور وہ مختلف کتابوں سے بھی حوالے دیتے ہیں, مختلف اشکالات بھی کرتے ہیں. دیکھو
آپ ڈاکٹر صاحب کی بات نہیں مانتے نہ مانے، لیکن آپ خود ریسرچ کر لے، مطالعہ کر لے، کسی اپنے بڑے سے پوچھ لے جو آپ سے زیادہ مطالعے والا ہو، آپ سے زیادہ ذہین ہو، آپ سے زیادہ تجربہ رکھنے والا ہو، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کر لیں کہ کیا حق ہے، کیا سچ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو ایک اللہ پر ایمان لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جہاں بھی میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی، اس جہان میں بھی آپ لوگوں کو کامیابی ملے گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔